جی جناب، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اللہ یار صاحب کیا حال ہے جناب خیریت سے ہیں آپ بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، حکم کریں بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ایسا جی نچیز سید فاروق کا عرض کر رہے تھے او فاروق بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی الحمد للہ آپ سنائیں جناب خیریت سے ہیں خدا آپ کو سلامتی عزت دے بھائی، یہ حکم کریں جی فاروق صاحب. بڑی فاروق صاحب نے بڑی کچھ دن پہلے نوازش فون جناب کیا تھا نا، انہوں نے 2 ہفتے پہلے فون کیا تھا، وہ سورہ تحریم کے متعلق بات کر رہے تھے. جی جناب، حکم کریں. جی وہ تو پھر کال درمیان میں وہ کاٹ دی گئی تھی نا جی تو اس لیے پھر وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا جی جی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر وہ ہیں. جی اچھا جی وہ چلیں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلاتی ہیں جی پھر اوکے، تیاری کر اچھا کے جی آئے ہیں وہ مولوی صاحب. اوکے، جی حکم کریں. حکم کریں بھائی. جی میں ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا تیاری کر کے میں ویسے تیاری نہیں اس میں یعنی جس طرح ڈیٹیل سے ہوتا ہے تو میں تو اچھا اور ایسا ہے. کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ بات کر دی چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی نہیں نہیں، آپ کی مرضی، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. چلیں یہ پریشر نہیں کہ آپ تحریم پہ بات کریں، میں نے صرف یاد دلایا ناظرین کو. الا آپ کی مرضی، جس موضوع پہ آپ چڑھنا چاہتے ہیں. اگر مجھے نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ میری بھائی مجھے نہیں آتا. اگر آتا ہے تو میں آپ سے بات کروں گا. بسم اللہ. چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی اوکے. جی تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا اس دن کہ اگر آپ نے میں نے پھر وہ آپ کا بعد کا کلپ سنا تو آپ اس میں بتا رہے ہیں ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اب وہ مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی تو میری عرض یہ تھی کہ آپ وہ جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کی بیویوں کے بارے میں تو آپ ان کو ادھر کیوں منتبی کر رہے ہیں جی وہ کیونکہ عائشہ و حفصہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا عائشہ اور افسر السلام اللہ تعالیٰ علیہما و رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو دلیل نظر آ گئی کہ وہ آپ حضرت اما عائشہ اور افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات اگرچہ ان کی بات ہو رہی ہے جبکہ ادھر تو واضح قرائن موجود ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے کیا فرق ہے؟ تو جبکہ جی جی سنیں نا تو کیوں اصل میں جو فرق سورہ یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ سورہ تحریم جو ہے عائشہ حفصہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہے، آپ کو تو یہ تو پتا ہے نا کہ وہ ہوں، جو شروع سے یا نبی لما تحرم ما حل اللہ لک، مثلا یہ سب عائشہ و حفصہ کے متعلق، یہ تو معلوم ہے نا. تو یہاں پر جو ہوں، ضرب اللہ مثلا للذین ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اگر اس سے عائشہ حفصہ ہوں. مراد نہیں ہے تو یہ کون مراد ہے؟ مجھے بتاؤ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے کن لوگوں کی للذین کفروا امرأۃ نوح کفروا. وامرأۃ لوط ہوں. جی کفروا جی امرأۃ جی. نوح وامرأۃ لوط ہوں. تو یہاں امرات کے الفاظ موجود ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی نسبت کدھر ہو رہی ہے امرأۃ نوح یعنی نوح ہوں، کی زوجہ، نوح کی وائف. تو پھر آپ ہاں تو آپ بالکل آپ واضح اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ امرات نوح مضاف مضاف الیہ اس چیز کو واضح بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی جو ادھر واضح طور پر قرائن موجود ہے ہر چیز موجود ہے تو قرائن بھی اس وقت ہم تلاش کرتے ہیں جب وہاں اس چیز کی تفصیل و توضیح نہ پیش کی گئی ہو تو جبکہ یہاں پر تو تفصیل و توضیح و تبیین ہر چیز موجود ہے تو آپ پھر اس کو کس طرح ادھر منتبی کر سکتے ہیں اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی، یہ سوال آپ کا اچھا ہے. ویسے مجھے اس موضوع پہ بہت مواد دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں بعض نکات ہیں، ادبی نکات ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے. ایک نکتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کنایات ہیں، قرآن مجید میں جو تعریضات ہیں، ہوں، یہ مختلف مفسرین نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں. قرآن کریم میں جو کنایا ہے، ہوں، یہ کنایا کس کو ہوں، بولتے ہیں؟ کنایا بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ آپ کا مقصود نہیں ہوتا، مقصود کوئی اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصود کوئی اور چیز ہے، اس کو بولتے ہیں کنایا. کنایا کو عربی زبان میں تعریض بھی بولتے ہیں. فاروق صاحب، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ بعد میں جا کے تحقیق کیجیے کہ کنایا کو تعریض بھی جی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جی 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 حضرت اللہ یاری صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ یہ کہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں جبکہ مجھے اب بحمد میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا جی جی سن لے جی جو مجھے اس جی. بات کا پتہ ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں اشارہ کنایا کسے کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ الکنایا اچھا، تو ابلغ من السری ہاں، اور بحمد اللہ احسن احسن، تو اچھی بات. بحمد اب میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے.
تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنایا یا تعریض کس کو بولتے ہیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے، مثلا یہ دیکھیے عزیزو، یہ کتاب ہے خزانۃ الادب وغایۃ العرب. یہاں پر یہ حموی صاحب کی کتاب ہے، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے ادب میں، جزء ثانی میں. یہاں پر میں آپ کو کنایا کی وہ تعریف کرتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. صفحہ نمبر 407 میں اللہ یار میں آپ کو صاحب، میری چھوٹی سی جی جی، میں کوئی آپ کا رد نہیں کرنے لگا یا میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا، وہ میں اپنی ایک الجھن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی، چھوٹی سی. وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں نا جی جی تو اب مجھے آپ کی ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ لائیو بات کر رہے ہیں، تو میں ادھر سے حوالہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں جی؟ ہاں، میں بعد میں دیکھ لیں، پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں، پھر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں نا. ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو نہیں بھیج سکتا اب، کیونکہ آپ ابھی وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی فون ہے، تو میں اس میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر آپ کا فون نمبر 2 ہو تو آپ دیکھ سکتے تھے. بہرحال آپ سنیے، اور بعد میں غلط نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں، کتاب غلط دکھاؤں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو عزیزو، یہ کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 407 ہے. کتاب کا نام ہے خزانۃ الادب و نہایت العرب للحموی. یہاں پہ فرماتے ہیں تعریف نوع لطیف فی بابی، کہتے ہیں یہ اس میں بڑا لطافت ہے ادب میں جو یہ ہے. کس کی کتاب ہے جی؟ یہ حموی معذرت کے صاحب کی ساتھ کتاب ہے، حموی صاحب کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنایا جو ہے اس میں بڑی لطافت ہے. وہ عبارت ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر، کہ متکلم جو ہے تکنیہ کرتا ہے، کسی دوسری چھپاتا ہے. شے کے ساتھ عبارت ایک ہے، عبارت کے لفظی معنی کچھ ہیں، اس سے مقصود اس کا کچھ اور ہوتا ہے. آگے چلیں. لا یصرح به، وہ اپنے مقصد پہ تصریح اس میں نہیں کرتا، تصریح نہیں. تصریح نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے. لِيَأْخُذَهُ السَّامِعُ لِنَفْسِهِ وَيَعْلَمَ الْمَقْصُودَ آگے مِنْهُ، تاکہ سننے والا ٹھیک ہے. سننے والا ٹھیک ہے. سمجھ جائے گا بھائی کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ تصریح نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے معزز ناظرین، تو اب جماعت مخالفین کے ہمارے جو اشاعرہ بھائی ہیں، ماتریدی بھائی ہیں، ان کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم، اور بہت بڑے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں، مختلف علوم پہ ان کا تسلط ہے. فخر رازی صاحب، محمد ابن عمر الرازی، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب تفسیر فخر الرازی المشہور بخطیب الرئی، کیونکہ یہ تہران کے رہنے والے تھے. اس زمانے میں تہران شیعوں کا شہر نہیں تھا، تو یہ بہت مشہور معروف اپنے زمانے میں، بہت ہی، اور ان کی کتابیں تالیفات بہت زیادہ ہیں، اور یہ اپنے مختلف علوم میں ان کا اکتساب بہت ہے، اور ان کی اور استدلال میں یہ نہایت ماہر آدمی ہیں، اور بہت اچھے طرح سے لکھتے ہیں. یعنی جتنے ان کے اگر کتب آپ کا آپ امام مطالعہ راضی کی کیجیے. بات کر رہے ہیں؟ جی فخر رازی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جی بالکل. مشکل معانی جی کو بہترین میں آپ کی بات جی جو آپ بات کر رہے ہیں جی، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے منطق پڑھی تو اس میں آیا کہ جب لفظ امام کا استعمال ہو تو فقط اس سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ اپنا عبارت آگے ارشاد فرمائیں جی، تاکہ میں پھر اپنے مطلب یہ تک فخر پہنچوں. رازی صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر فخر کبیر رازی بھی کہتے کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 30 ہے، چاپ دار الفکر ہے. یہاں پر سورہ تحریم کی وہی آیات جس کی بات ہو رہی ہے. ہیں. یہاں پہ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ فخر رازی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر دار الفکر کی چھپی تفسیر فخر رازی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 49. اور اللہ بلا کرے آپ کا، وہی آیات ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافرین کے لیے، کفار کے لیے مثال دیا. اب مثال کیا ہوتا ہے، ضرب مثل کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کبھی اور بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ان کی جو بالکل نکاح ٹھیک تھا، ہے. وہ ہمارے نیک کہ پاک صالح جو بندے تھے ان کے نکاح میں تھیں. دو ان کے شوہر تھے، دو نبی تھے. فخانتاہما، انہوں نے ان سے غداری کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان سے غداری کی، طاعت نہیں کیا، کفر جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا. بس ان سے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ زوجے نبی تھے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اللہ نے ان کی کوئی کیا نہیں کیا، کوئی ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی ان کی کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، ان کو کوئی ڈیل نہیں دیا کہ اس لیے کہ زوجے نبی ہیں بھائی، ان کے گناہ کو حساب نہیں کرتے، ان کو گرفت نہیں کرتے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے خطاب ہوا کہ آپ دوسرے جو جہنم میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیے، جہنمی بن گئے. اچھا، یہاں پر فخر رازی صاحب فرماتے ہیں، خوب ملاحظہ کریے، میرے الفاظ نہیں ہیں،
یہ فخر رازی صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کو کنایا کا تعریض کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. میں نے تعریف بھی دکھایا کہ کنایا تعریض کیا ہوتا ہے. اچھا، وفی ضمن هذین التمثیلین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالیں دی ہیں، تعریض بامی المؤمنین، تعریض کنایا ہوتا کو کہتے ہیں. اس میں کنایا ہیں دو ام المؤمنین کے، امی المؤمنین، دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے، وہما حفصہ و عائشہ، اور وہ حفصہ و عائشہ ہیں، لما فرط منہما لما فرط منہما وتحذیر لہما، جب ان سے کیا ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اور ان دونوں کے لیے خبردار کہ اللہ کی جانب سے تحذیر ہے، خبردار ہے، انذار ہے. علی اغلظ وجہ، نہایت ہی غلیظ الفاظ میں، غلیظ یعنی بولتے ہیں نہایت ہی سیریس، نہایت ہی شدید الفاظ میں، واشد ہی، نہایت ہی شدید الفاظ میں، لما فی التفصیل من ذکر الکفر، کیونکہ اس میں اس تمثیل میں ذکر کفر ہے. یہ جو تعریض کا ذکر ہے یہ بہت سارے تفاسیر میں ہے، ایک صرف تفسیر کی بات نہیں ہے. تفسیر کشاف میں بھی یہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید تو تفسیر کشاف دکھا دیتا ہوں، لیکن وہ معتزلہ کی تفسیر آپ نہیں مانیں گے. تفسیر المنیر للرحیلی، بہت مراغی صاحب کی تفسیر میں، بہت سارے مفسرین کی تفاسیر میں یہی ہے کہ یہ ضرب اللہ مثلا، انہوں نے تصریح دی ہے کہ یہ اس الفاظ سے مراد امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نہیں ہے. کیونکہ کنایہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ کنایہ کو بولتے ہیں. کنایہ اس لفظ مراد نہیں ہوتے، کوئی اور مراد ہوتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ آپ کا امام ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مقصود کون ہے؟ مقصود عائشہ و حفصہ ہیں، مقصود عائشہ و حفصہ ہیں. یہ ان سے کنایہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی نبی کے ازواج تھے، انبیاء کے ازواج تھے، انہوں نے غداری کی، کفر کیا، وہ جہنم میں داخل ہو گئے. تو اگر ہم نے کہا کہ یہاں پہ اس آیت میں شدید الفاظ میں مذمت ہے، کفر کا ذکر ہے، اس سے مراد، اس سے مقصود عائشہ حفصہ ہیں. تو یہ ہم نے اپنے الفاظ نہیں کہے، یہ آپ کے امام کہہ رہا ہوں. جو شخص سورہ تحریم کو پڑھے بھائی، سورہ تحریم شروع سے لے کر آخر تک یہ عائشہ کے اور حفصہ کی مذمت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیں، اگر عائشہ حفصہ مقصود نہ ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مثالیں تھیں کفار کے لیے. نمرود ہے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، بہت سارے کفار ہیں جو بہت بڑے کافر تھے، ان کی مثال نہیں دی. وہی سورہ جس میں عائشہ و حفصہ کی کرتوتوں کا ذکر ہے، انہوں نے جو حرکات کی ہیں ان کا ذکر ہے. آپ شاید کہتے ہیں کہ مذمت نہیں ہے، بہرحال ہمارے نزدیک تو مذمت ہے. جو اس سورہ کو پڑھے اس میں بخوبی واضح ہے. تو اسی سورہ میں زوج نوح زوج لوط کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ اگر واقعا حفصہ و عائشہ کا مقصود نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص جس کا عورت خود کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو اس کا مثال دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا. مومنین کے لیے کس کا مثال دی؟ مومنین کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی کی. بھلے اس کو کافار کے لیے کس کی مثال دی؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط. آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، اصل مراد کوئی اور ہے. انہوں نے الفاظ کہہ دیا، میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھائی، سب کو معلوم. اچھا، تو پتہ یہ چلا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا وہ خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا شوہر کافر بھی ہو، اس کا شوہر فرعون بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا سزا دے گا. تو اس باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کا زوجہ ہے، نبی کا زوجہ، وہ کچھ بھی کرے، ہم بھائی نہ کہیں کہ بھائی اس نے غلط کام کیا. ٹھیک ہے نا بھائی. بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو. جی اللہ یاری صاحب، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے جی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کیا ہے جی؟ حکم کرو. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی. میں نے اب یوٹیوب کھول کے آپ کی وہ جو میڈیا کی آواز ہے وہ بند کر دیا جی. وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر. جی وہ عبارت لگا دی ہے آپ نے سامنے یوٹیوب پہ؟ جی بالکل سامنے ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اشد ہی فی تمثیل، اچھا آگے جو انہوں نے مثال، جی آگے جی آگے جی جی اچھا یہ جو پیچھے بحث آ رہی ہے کہال امرات نوح و لوط، آپ خوب پڑھو ابھی بھائی. اب اگر ابھی وقت جی نہیں ہے میں بعد میں پڑھ لینا، جواب تیار کر کے آ جانا.
ہم نہیں ادھر جواب نہیں منتظر نہیں نہیں ہیں، نہیں اللہ یاری صاحب ہم اللہ ادھر یاری کئی صاحب نہیں سالوں نہیں سے دیکھیں منتظر ہیں کہ دیکھ آپ لوگ یہ کوئی آ جائے آپ کے وہ عالم کوئی یہ سورہ تحریم کے جو معانی ہے اس پہ ایمان لائے ہوئے. ہم تو منتظر ہیں کئی سالوں سے آپ لوگوں کے کسی عالم کا. ابھی تک سورہ جی تحریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی کا کبھی تصدیق نہیں کرتے. یہ میں نے لگا اللہ میں یاری یہ صاحب سامنے آپ کے سامنے مطالعہ کرو، ابھی جتنا وقت چاہیے مطالعہ کرو، بعد میں آ جانا جواب دے دینا. اللہ یاری صاحب اصل میں ان کا یتصل به الکافر قال خانتهم ولم يكن هذا الرسول وكيل اخر داخل النار ثم بين حال المسلمين کافرین لا ترون قول مرات منزل استوى ولا نساء العالمین ما فاروق چیز انکم آپ پہنچ کانوا گئے کفارا. بھائی آپ. اچھا اچھا سنیں اللہ نے حجت تمام کر دیا بھائی. جی اللہ نے حجت تمام کر دیا. نہیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں تعریف میری سن لیں المؤمنین اللہ کنایا یاری ہے صاحب سنیں کنایا ہے دو ام المؤمنین کے، دو ام المؤمنین وہما عائشہ و حفصہ. عائشہ و حفصہ سے کنایا ہے. اللہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. کنایا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ لفظ مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے. امرأۃ نوح جو بولا ہے مراد امرأۃ نوح نہیں ہے، اور شخص مراد ہے. امرأۃ لوط جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے، مراد اور ہیں. مراد وہ کون ہے؟ عائشہ حفصہ ہیں. یہ خود ان کا امام کہہ رہا ہے. بس ختم اللہ بات، یاری صاحب ختم بات. جی اللہ یاری بسم صاحب اللہ. سن لیں جی اب آپ نے کر لی ہے. جی بسم اللہ. جی جی اللہ یاری صاحب میں یہاں ایک بات کرنے لگوں. آپ تو ماشاء اللہ ہنسی ہے نا جی، چلو اللہ پاک آپ کو ہنستا رکھے. قسم ہے اس ذات کی جس نے سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پاکیزہ و مبرہ و منزہ بنایا. ہاں یہ پاکیزگی ہے، یہ سنیں پاکیزگی ہے نا. سنیں سن لیں ضرب سن اللہ لیں ذرا. مثلا للذین کفروا، وہ او پاکیزگی سن تو لیں جناب سن تو لیں نا. آیت پڑھ کے میں جس اپنی چیز کی امام کی طرف تفسیر میں سن کے پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی آیت کا انکار کر اللہ دیا. اکبر سبحان اللہ. یہ دیکھیں اب آپ جی نے میری بات بھی نہیں سنی. ہاں اب آپ نے جی میری سنی نا، بات بھی نہیں نا سنی. آپ وہ نے پچھلی دفعہ جس کی اللہ نے مذمت کیا ہے آپ اس کی سن آپ تو نے تعریف لیں. شروع کر دی نا. او آپ کی بات سنی نا. سن تو جس کو اللہ لیں. نے مذمت کیا آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، صدیقہ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. او اللہ کم از یاری کم صاحب کم یہ از کم آپ کا ایمان لاؤ. موقف ہے، یہ آپ کا موقف دیکھیں نا. یہ قرآن کا دیکھیں موقف اگر ہے، قرآن کا موقف. میں جی میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں. آپ یہ جو آپ نے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے نا اپنے، یہ جو ویڈیو ہے جو آپ کے پہلے وہ کالر یعنی جو جنہوں نے مجھے کال میں لیا ہے، میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. تو میں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ یہ آسن کہیں اشار میں نہ تبدل اس کا تغیر ہو جائے. تو اصل میں میری عرض یہ ہے کہ آپ میری چھوٹی سی عرض سن لیں. جی بسم اللہ. تو عرض یہ ہے کہ یہ آپ کا موقف ہے نا، میری دلیل بھی تو سنیں نا. آپ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتی سن لی. میں نے وہ تھوڑا سا توقف کیوں کیا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں وہ تھوڑا سا توقف بھی نہ کرتا. میرے ذہن میں اس کا جواب ہے، سب کچھ ہے. میں نے توقف فقط اس لیے کیا تاکہ میں پچھلی جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کو ذرا پڑھ لوں. اچھا اب میری عرض یہ ہے کہ جو پیچھے عبارت آ رہی ہے نا جی، اس میں لفظ موجود ہے انا وصلۃ الکافرین. ہلو جی جناب. جی وصلۃ الکافرین کیا؟ جی جی ان وصلۃ یہاں لا جو آپ نے تضرهم ثم بین جو حال آپ المسلمین، وہ یہ ہے بھائی، وہ یہ جس عبارت کی ذکر جی کر رہے ہیں وہ یہ ہے. میں عبارت پڑھوں آپ کے لیے. ثم بین حال المسلمین، اللہ نے مسلمانوں کا حال بیان کیا. یعنی واضح کر ضرب دیا. اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس کی بات ہو رہی کہ اگر مسلمانوں کا حال بیان کیا کہ اگر کوئی اس سے کافر سے ان کا وصلت ہو، لا تضرهم، یہ کفار سے ان کی وصلت ان کے ایمان کو کوئی خدشہ نہیں پہنچاتا. کہ حال امرأۃ فرعون، جیسے کہ امرأۃ فرعون ہے. جس طرح ومنزلتها عند اللہ، اور اس کی منزلت اللہ کے نزدیک. مع كونها زوجة ظالم من جو اعداء اللہ، کیونکہ وہ زوجہ تھی ایک ظالم جو اللہ کے دشمن تھے. ومریم اللہ کے ابنۃ دشمنوں عمران میں سے تھے. وما اوتی من کرامت اللہ، کرامت الدنیا والآخرہ. وہ مریم ابن عمران جس کو اللہ نے وہ دنیا پاکیزہ آخرت میں ہستی تھی. کرامت، والاستفاء علی نساء العالمین، اور اللہ نے نساء عالمین پر ان میں کو سمجھ برتری گیا. دیا. مع ان قومها جبکہ كان ان کی كفارا قوم تو کفار تھی. کرتے. اچھا تو اس میں کیا آپ کو مدد ملتا ہے بھائی؟ جی اس میں جی کیا جی ہے؟ اصل میں جی اصل میں اللہ یاری صاحب میں جناب اس عبارت کا نا مطالعہ کر رہا تھا. اب میری بات سنیں. اب عرض یہ ہے کہ یہاں جو آپ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں نا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ یہاں تاریخ اور اشارتاً کنایتاً بات کی ہے. آپ مجھے کیا یہاں دکھا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ، اچھا میں نے جو پہلے آپ کو بات کہی تھی نا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے،
جبکہ میرا بظاہر جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ جناب یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، وہ اس لیے کہ جبکہ آپ تو مجھے امام راضی کی تفسیر دکھا رہے ہیں، آپ حاشیہ دکھا رہے ہیں، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے اس لیے ہے کہ اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، اگر اشارتاً کنایتاً اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مراد وہ ہیں، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات نقل کر دی کہ اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ انہوں نے تعریضاً اس کو نقل کر دیا کہ سمرات سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو آپ کے بقول جس طرح آپ نے کہا تو پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بھی استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا گوفر تو ثابت ہوا نا آپ کے بقول، ہوا کہ اچھا نہ ہوا؟ اب بات کرتے جائیں تک ہم جواب دیں بھائی، نہیں بالکل اصل ہے میں بھائی۔ آپ تو دیکھیں آپ نا کو جی، پتہ آپ ہے مجھے کفر کی ذرا دو تھوڑا اقسام ہے نا، ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اچھا بہت بلی جیسے عبداللہ ابن ابی تھا نا، ابی ابن نہیں آپ ابی سلول کا ایک آپ کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کو اب میراث ملتا ہے اس کا۔ ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتا نا، تو آپ کس اچھا کفر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس آپ مجھے آپ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ یہ امام ہنس رہے ہیں راضی بھائی، یہ کوئی رحمۃ اللہ مزاح علیہ یہاں کون سا ہے؟ یہ مزاح ہو رہی ہے آپ کو، آپ اس کو مذاق سمجھ رہے مذاق ہیں؟ مذاق دلیل مذاق لے کے نہیں آؤ نا سمجھ بھائی۔ رہا ہاں اللہ یہ یاری بھائی صاحب میں فاروق حیدر صاحب، آپ کے پاس دلیل ہوتا نا، وہ دلیل لے کے آتے ہیں ہنسنے کے اب بجائے۔ آپ میری بات تو سن لیں جناب، بولے مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، مجھے اچھا، ہنسی اس لیے آ کس کو رہی ہے کہ جو سی آ رہی ہے؟ آپ اس کے پاس دلیل ہے، اب دلیل سن لیں، میں جی خاموش۔ آپ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ جو چال چلائی ہے نا کفر کی دو قسمیں ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کون سی مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس بات سے کام نہیں ہے کہ راضی کے دل ہاں، میں کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ راضی اس میں سے کس تو کفر پھر کا مثال جب دے رہا ہے؟ میری بات اجازت سنیں، دیں، جب اجازت جب دیں، میں اب آپ کو سن لیں، جواب اب دے دوں، نہیں اجازت، مجھے اب اجازت آپ مجھے تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، اب بسم اللہ تھوڑی سی بسم آپ اللہ، لیکن اجازت میں آپ مجھے کی دے دیں۔ خدمت میں عرض کروں نا، بسم اللہ آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں، بسم اللہ جی، اب تاکہ آپ اب میری عرض یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کون سی مراد لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے کفر کی دو قسمیں کس وجہ سے بیان کیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے کفر کی دو قسمیں بنائی جبکہ آپ کو اس کے موقف کا ہی نہیں پتا؟ بس ختم بات، آپ کی اتنا ہی بات ہے آپ کا، جی بات اتنی ہے آپ کی، اب میں جواب دوں؟ ہاں چلیں آپ اس کا ہاں دیکھیں دیں جواب۔ یہ مسئلہ دیکھیں عزیز، کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ہے جو منافقین کا کفر ہے، نفاق کا کفر ہے، آپ مانتے ہیں نا کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک علنی کفر ہے، ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، وہ خود کہتا ہے، لیکن ایک شخص منافق ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹے ہیں، لیکن زبان میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ دو مختلف قسم کے کفر ہیں، دونوں کافر ہیں، لیکن ایک کفر نفاق ہے، ایک کفر علنن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ ہاں چلیں آگے چلیں آپ۔ اقرار نہیں کرے گا، لیکن ان کو پتہ ہے، بخوبی ان کو پتہ ہے، یہ اس میں راضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے راضی کا کوئی قول ملے، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، یہ بہت بدیہی بات ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے، منافق کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ کا فرزند اگر منافق ہے تو اس کو میراث ملے گا، اس کو آپ اگر قتل کریں تو آپ پہ جو ہے قصاص ہوگا آپ کا۔ منافق جو بالکل وہ دل میں کافر بھی ہو نا، اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوتا ہے اس کو، لیکن مثلا اگر کافر ہے تو نہیں، کلم کلا کافر ہے۔ تو ابھی جو جس آیت کی بات ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ مبارکہ تحریم، یہاں پر جس آیہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ تحریم، یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے مثل دیا ہے، مثال دیا ہے، اگزامپل ذکر کیا ہے، ایک رول ماڈل ذکر کیا کفار کے لیے، امرأة نوح وامرأة لوط، ٹھیک ہے نا؟ نوح امرأة لوط، اب آپ کا سب سے بڑا امام وہ خود اعتراف کر رہا ہے، اور کوئی وہ اعتراف نہ بھی کرتا نا، کوئی سورہ تحریم پڑھ لیتا، وہ بہت واضح ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا راضی ہم پر، اچھا سورہ اچھا تحریم چلو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، میں نے اجازت جی مجھے جی بات میں کامل نے کرنے دیں، بات کامل کرنے دیں بھائی صاحب، یہ جی کریں کیونکہ جی اگر کریں، آپ آپ اس اکمل بات کریں جی، کامل نہ کریں، ہاں آپ اکمل کریں۔ آپ اگر قرآن کی اس آیات کی تصدیق کریں تو بالکل ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا آج کی رات۔ دیکھیں اگر وہ اعتراف بھی نہ کرتا نا فخر رازی، وہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد کون ہے، جب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کنایہ ہے، کنایہ ظاہر میں لفظ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو تصریح نہیں کرنا چاہتے، مقصود کچھ اور ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، ان کو خود معلوم ہے، اور میں نے وہ بھی دکھایا آپ کو۔ تو اس سے مراد جو رول ماڈل کفار کا بنایا گیا، آپ کا امام جب کہہ رہا ہے اس سے مراد
جو ہے ظاہری طور پر امرأۃ نوح امرأۃ لوط ہے، حقیقت میں عائشہ حفصہ ہے، ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے کیا کیا ہے، عائشہ حفصہ نے کیا کیا ہے، میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث دکھاؤں، اجازت دیں گے؟ دکھا دیں. ہاں بخاری کی اچھا حدیث آپ دکھاتا اس ہوں. کے جی آپ ایک منٹ رکیں ذرا جی. بسم اللہ آپ بسم اس کے اللہ. بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ دکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں ایک آپ کے خلیفے کا قول دکھانا چاہتا ہوں. آپ مجھے مل جائے بخاری کی جو حدیث ہے، ایک منٹ میں دکھاتا ہوں. یہ آیت کس لیے نازل ہوئی عزیزو؟ یہ آپ اس کی کافی بیک گراؤنڈ ہے، ابھی تفصیل تو سب نہیں بتا سکتے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار الفکر، دار احیاء تراث العربی، سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب ہے کتاب التفسیر، کتاب تفسیر سورہ تحریم. اچھا تفسیر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لہ. اچھا یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4000، معاف کیجیے، باب ہے تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. آپ نے جو دلیل پڑھنی ہے نا جی، 4913. وہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح امرأۃ لوط کے ہاں تحت پڑھنی ہے، لما تحرموا کے تحت نہیں پڑھنی آپ نے. اچھی بات. 4913 ہوں. حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبة له. میں نے عمر بن الخطاب سے اعلان کیا. عبداللہ ابن عمر بہت عالم ہے، معاف کیجیے عبداللہ ابن عباس بہت عالم ہے، اور بالخصوص تفسیر قرآن میں مخالفین کے جتنے احادیث ہیں تفسیر میں اغلب عبداللہ ابن عباس سے ہیں تفسیر میں، ان کو خود معلوم ہے. اچھا میں عمر بن الخطاب سے ایک آیت کے متعلق پوچھا تھا، لیکن 1 سال میں نے انتظار کیا. میں ڈر رہا تھا، ڈر کی وجہ سے ان سے ڈرتا تھا کہ میں ان سے پوچھ لوں. 1 سال انتظار کیا، ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، میں تاکہ پوچھ لوں. اچھا حتی خرج حاجا فخرجت معه. 1 سال وہ حج کے لیے نکلے، میں بھی حج میں نکلا. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق. حج سے واپسی پر ہم راستے میں تھے. عدل الى الاراك لحاجة له. وہاں پہ جڑی بوٹیاں تھیں، وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے وہ رک گئے، چلے گئے وہاں پر. اچھا فوقفت له حتى فرغ. میں نے انتظار کیا کہ بھئی یہ قضاء حاجت کر لیں. ثم سرت معه. پھر ہم چل پڑے. فقلت، میں نے عرض کیا، من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجه. وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہرتا. اب دیکھو عزیزو، یہاں پہ تظاہر کس کو بولتے ہیں؟ تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں. کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی سے دشمنی کرنا. وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكه بعد ذلك ظهير. آیت یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دشمنی کرو تو جان لو کہ جبرائیل علیہ السلام، ملائکہ اور مؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو آیت یہ ہے کہ اگر دشمنی کرو. عبداللہ ابن عباس کی آپ عبارت خوب پڑھیے. عبداللہ ابن عباس کی یہ نہیں ہے کہ اگر دشمنی کرتا. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں من اللتان تظاہرتا. وہ کون سی 2 عورتیں ہیں جنہوں نے دشمنی کی؟ تظاہرتا بولتے ہیں مل کر دشمنی کرنا. کون سی 2 عورتیں تھیں؟ اللہ یار صاحب میں سمجھ گیا ہوں کہ تظاہرہ یا تظاہر آپ باب مفعلہ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے لب لباب الف تھا یہ اور اے ٹو زی جو میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں. میں اس حدیث کو بھی سمجھ گیا ہوں، آپ کا لب لباب بھی سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی ہر بات سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ. جناب میری سن لیں، آپ سمجھدار ہیں، دوسروں کو سمجھنے دیں. دوسروں کو سمجھنے دیں. بس میں ایک مختصر 20 سیکنڈ مجھے ٹائم دے دیں پلیز. آپ سمجھ گئے نا، دوسرے نہیں سمجھے نا، وہ سب آپ کی طرح تو ذہین نہیں ہے. کون ہے جنہوں نے اسے دشمنی کیا ہے؟ اچھا من ازواجی، ان کے ازواج سے. فقالت تلک حفصہ و عائشہ. عمر نے کہا یہ حفصہ عائشہ. اچھا یہاں پہ 1-2 نقطے عرض ہیں کہ یہ سوال جو عبداللہ ابن عباس کر رہا ہے، اس میں اس کو ڈر ہے. کہتا ہے میں ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا. پھر میں حج میں گئے، حج میں واپسی پر ایک جگہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے، تو ایسے خلوت میں کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عائشہ حفصہ. تو یہ اہم مسئلے پر اس کو ڈر بھی ہے کہ اس مسئلے میں کہیں غصہ نہ جائے، مجھ پہ کوئی غضب نہ کرے، تو اس کو ڈر بھی ہے. اور سوال جو ہے کہ کس نے دشمنی کیا، تو اس حالت میں کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، عمر صاحب نے جو ہے اعتراف کر دی کہ عائشہ حفصہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت جو نازل ہوئی سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ. آپ کے امام نے اعتراف کیا کہ اس سے مراد یہ کنایہ ہے، حقیقت میں مراد کوئی اور ہے، عائشہ حفصہ ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کہ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں، یہ لوط اور نوح کی بیویاں، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے، دشمنی کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو جہنم داخل کیا. اس سے آئے سورہ تحریم کی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں
جو شخص حقیقتاً ان آیات سے مراد ہے ان کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی وہ وہاں پہ واضح طور پر مذکور ہے، لیکن آپ ایمان نہیں لاتے نا. قرآن سامنے ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کہہ دیں گے صدیقہ سیدہ فلان فلان فلان. جی جناب. اصل میں آپ دیکھیں نا جی، آپ نے پھر مجھے وہی بات کہہ دی کہ آپ ایمان نہیں لاتے، اور آپ نے کہا کہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جی. چلے میں پھر اس کو اگنور کر دیتا ہوں جی. نہیں آپ بتائیں نا یہ آیت سے مثلا میں اگر اس آیت سے مراد میں دیکھیں، اگر اس آیت سے مراد جناب اس عائشہ بات کو حفصہ پھر ہیں. اگنور کرتا ہوں جی. میں چلیں نہیں اپنے آپ مجھے آگے اگنور نہ میں کریں، بات آپ اس کی صحیح تفسیر کریں. آیت کی آپ صحیح تفسیر کریں نا. میں کرتا ہوں، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں انہیں پھر. بسم اللہ. اصل میں دیکھیں، آپ جو اشارے کنائے والی بات کر رہے ہیں نا جی، اشارے کنائے کے بھی چند اصول و قوانین ہیں اور اس کے بھی چند ضوابط ہیں. ایسا ہی اشارہ کنایا نہیں کہ جس کو دل کرے اس کو اشارہ کنایا بنا دے. آپ مجھے پتہ ہے آپ امام راضی کی مجھے بات کرنے لگے ہیں نا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ امام راضی کی بات کریں گے، مجھے پھر دلیل دیں گے جی آپ کے امام راضی نے تو اس بات کو واضح ثابت کر دیا. اب دیکھیں، اب اگر بات ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں کیا چیز آباد تھی یا کیا اس میں وہ تھا کہ اللہ پاک اس طرح فرما دیتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ. اگر آپ کے بقول دیکھا جائے کفروا امرأۃ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ محمد، آگے پھر اسی طرح وامرأۃ، آگے پھر اسی طرح آ جاتا ہے محمد استغفر اللہ، کہ دو بیویوں کا ذکر تھا تو ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی کہ وہ استغفر اللہ، وہ ان کا استغفر اللہ مثال دے رہا ہے جی. جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور آگے پھر ان کی جو دو بیویاں تھیں ان کا ذکر آ جاتا. اور رہی وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اشارہ جی، امام راضی رحمۃ اللہ نے اس بات کو واضح ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد جو حضرت سیدہ حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ نے اگر یہ بات لکھی ہے تو کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، وہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، وہ میں نے اس لیے کہا تھا چونکہ جو مفسر تفسیر کرتا ہے نا جی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو ایسے ہی المفسر جو مفسر تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی یفسر بعضہ بعضا، اس کی ایک تفسیر دوسری کے ساتھ اس کی تفسیر ہوتی ہے. اب اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اشارتن کنایتن، اس سے امام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشارتن کنایتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل جانتے ہیں الکنایۃ ابلغ من السری، کنایا صراحت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو اگر اس سے مراد حضرت سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے تو آپ ان کا کفر کا جو التزام ہے، ان کا لزوم ہے، ان کا لزوم صادق جو ہے آپ ٹھہرا رہے ہیں سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بقول آپ کے کہ آپ نے کہا جی ان کی مثال دی گئی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، اور نبی کی دو بیویوں کے ساتھ آپ نے مثال دی. تو اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی ہو کہ جو حقیقتاً وہی مراد لیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کفر کیا، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر کنایے سے دیکھا جائے، انہوں نے کنایے سے ثابت کر دیا، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہو گئی استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کافرہ. تو جب کافرہ ہو جائے ان کی تعریف نہیں کی جاتی، جبکہ آپ یہی عبارت دکھا رہے ہیں آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے جو ان اتقیتن، آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں. کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان کو کنایتاً کافر ثابت کر دیا؟ کیا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس سے نکالا؟ ایک اور آگے سن لیں تھوڑا سا. جبکہ اور آگے اللہ پاک مثال دے رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، آگے ہاں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی مثال دی کہ وہ فرعون کے تحت تھیں، یعنی فرعون کے وہ نکاح میں تھی. اور آپ نے آگے عبارت پڑھی کہ جی حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ وصطفیٰ ولا نساء العالمین، تو کانو کفار، ماں پتہ نہیں وہ کس طرح عبارت تھی، کانو کفارن، جبکہ ان کی قوم جو تھی وہ کفار تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں سامعین بھی اس بات کو غور سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اصل میں یہ نہیں بیان فرما رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما استغفر اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی. اصل میں اللہ رب العزت بطور تنبیہ، جس طرح اس کی شایان شان ہے، جس طرح وہ خالق حقیقی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں مستقل بذات ہے، یا جس طرح بھی چلیں وہ آگے پھر اور باتیں آ جائیں گی، ہم آگے وہ حمداللہ وغیرہ یا اس میں نہیں بات جانا چاہتے. تو جس طرح اس کی ذات ہے تو اس نے اس کے مطابق جس طرح اس نے تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو. سامعین آپ اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کافرہ تھیں تو اللہ رب العزت آگے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون یہ مثال نہ دیتا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سن لیں جی، تھوڑا میں بات ختم کرنے لگا حضرت، میں بات ختم کرنے لگا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو دو مثالیں دیں وہ فقط اس لیے دیں، وہ فقط اس لیے کہ سمجھانے کے انداز، وہ صرف سمجھانے کے انداز،
وہ صرف سمجھانے کے انداز میں دی. اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی یا ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ صرف فقط سمجھانے کا انداز تھا. تو جبکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ بات ہو تو پھر آگے وہ نکالتے نا وہ اپنی جو انہوں نے آگے تفاسیر کی ہیں. آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی، جو نبی جی صلی جی اللہ کریں. علیہ وسلم سے دشمنی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ بات کریں نا جی، وہ بات کی نوعیت سوال کو کیا دیکھ نا، کے پھر آگے بات جو کریں گے نا. نبی آپ پتہ نہیں کیا جواب نہیں کر دے رہے گا ہیں، نا، آپ جواب پتہ نہیں نہیں دے کس گا. طرف اشارہ کنایہ چلا رہے ہیں. نہیں، جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں جواب دے گا. آپ دیکھیں نا، آپ آگے بات تو جواب کریں نا. سخت ہے، آپ جواب آپ سخت ہے آپ کے جو بھائی. ہاں، آپ کے جو جواب استدلالات ہیں سخت ہے. میں وہ ثواب سب کو نہیں معلوم ہے، نہیں مولوی جواب صاحب. سخت نہیں ہے. بہت جواب سخت سخت جواب ہے، نہیں کیوں ہے. جواب نہیں دے؟ جواب جواب سخت دے دو. نہیں ہے. آپ جو جو نبی صلی استدلال اللہ علیہ کرتے ہیں نا، وسلم سے اصل میں آپ دشمنی کے کرے. استدلال آپ جو قیاس کرتے ہیں نا وہ قیاس مال فارغ کرتے ہیں. اس لیے میں ابھی جواب نہیں دے رہا، میں توقف کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ اس جی سے ہاں، کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. اب آگے بات کریں ہاں. پھر کرتا ہوں میں. کیوں اس میں جھجک کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ کافر ہے؟ نہیں، اگر نبی آپ کا اصل میں دشمن کافر قیاس نہیں ہے. غلط کرتے ہیں نا. قیاس مال فارغ ہے آپ کا. آپ غلط اچھا، استدلال اس کرتے کا ہیں نا. جواب نہیں آپ دے آگے گا بھائی، بات کریں نا، پھر میں بتاتا ہوں. کیوں پتہ نہیں پتہ آپ ہے. کس طرف استدلال ہاں نہیں، آپ کو کرنا بخوبی چاہ رہے ہیں. پتہ ہے، کیوں بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کی روح سے، عمر کے اپنے اعتراف کی روح سے، اور سورہ تحریم میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان اچھا تظاہر دیکھیں، علیہ فان اللہ مولا. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ کس نے دشمنی کی تھی. آپ کو بخوبی پتہ ہے، میں نے اس لیے آپ میں نہیں نے کہنا پچھلی چاہتے. دفعہ بھی آپ کو یہ بات کہی تھی. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے عصا ربہ. آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ عصا جو ہے نا یا مقاربہ میں سے یا فعل مقاربہ میں سے. تو مقاربہ آپ جانتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لیٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، قریب کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے توبہ، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ ان کی جگہ پر اور بہتر لے آئے گا. میرا فقط آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ان کی جگہ پر اور بہتر بیویاں آئیں یا نہیں ہیں. اچھا، اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دیں. عرض کروں میرے عزیزوں کہ دیکھیں عزیزوں، یہ سورہ مبارک تحریم ہے. عفواً، یہ سورہ مبارک تحریم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے للذین کفروا کہ امرأة نوح و امرأة فرعون. ہم نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد امرأة نوح و امرأة لوط نہیں ہے، اس سے مراد دو اور ہیں. اگر کوئی ایمان لانے والا ہے، قرآن پہ تصدیق کرنے والا ہے، تو وہ واقعا معلوم ہے کہ وہ کون دو عورتیں ہیں جس سے واقعا یہ مراد ہے. یہ کنایا ہے، وہ ہم نے ثابت کر دیا. آپ مجھے اچھا یہ بتا دیں، آپ مجھے اچھا یہ چھوٹا سا میری ایک بات کا جواب دے دیں کہ جو جی. امرأۃ کانت ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کہ کفروا امرأۃ نوح جی کہ اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے الذین کفروا امرأۃ. اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کفروا یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. کافرین کے لیے تو اللہ نے مثال دی ہے کہ کافرین نے اللہ نے ضرب المثل کیا ہے، مثال دی ہے، ایک رول اب ماڈل پیش دیکھیں نا، کیا ہے نا. اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال دی. الذین بھی اس میں موصول جمع ہے اور اس کا صلہ آگے کافر ہوا رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایک مثال ہے نا، ماضی کی بات. ان کا ایک وہ نمونہ ہے. لوگ ان کا نمونہ کون وہ ہے؟ لوگ کفار کا ایک نا، نمونہ. آپ دیکھیں نا، آپ تو بالکل ہی اس سے انکار کر رہے ہیں جناب، اس سے مراد وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اچھا اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے بھائی کفر کیا، آگے وہ کنہوں نے کفر کیا؟ الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا. اور اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، ذرا میری توجہ اچھا سے مجھے بات سنیں. سمجھا، ابھی مجھے سمجھانے دیں، ابھی میری باری ہے، پھر بعد میں سمجھا دیں، اب ٹھیک ہے نا، تھوڑی کیونکہ سی آپ کے پاس میری بولنے کے بات لیے کچھ سنو ہے میرے بھی بھائی. نہیں. جناب ضرب میری اللہ بات مثلا بالکل للذین ختم کفروا. کرنے، میں بات جی بالکل ختم کرنے لگا ہوں، میری ایسے آدھے منٹ کی سن لیں. جی اچھا سر. اگر یہاں جو ہوتا وہ فقط ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط وہ دو، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مراد ہوتی، تو یہاں جو استعمال، ایک تو یہاں پر الذین جو ہے نا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگے کفر جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ، وہ بھی جمع کا صیغہ. جی ہاں یہاں جی ہاں. الذین نہ ان کے آتا. جی ان کے لیے اب اللہ نے مثال دی ہے. کفار کے مثال کون دیکھیں ہے؟ نا، نمونہ میری کون ہے؟ ذہن سنیں کفار تو سنیں بہت سنیں زیادہ ہیں. کفار تو ہاں بہت زیادہ ہاں، ہیں. ان کا اب رول آ گئی نا، ماڈل، اب آ گئی ان نا کا وہ بات. رول ماڈل، بالکل ان بالکل، کا جو پنیکل، میں آپ کو ان کا اسی عروج. ٹریک پہ لانا چاہتا تھا، میں آپ کو اسی ٹریک پہ لانا چاہتا تھا جہاں آپ آ گئے ہیں.
تو دیکھیں اللہ رب العزت مثال پیش کر رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور ان میں سے کون تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اگر پتہ نہیں آپ کو سیاق و سباق بھول جاتا ہے، آپ غلط استدلال کر رہے ہو، قیاس مال فارغ چلانے اچھا ہو تو آپ بہت تیزی سے چلاتے ہیں، یہاں آپ کی جو ہے نا جی وہ سینس کام نہیں کر رہی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کون گروہ تھا جنہوں نے کفر کیا تھا، ان میں سے کون تھا؟ کافرون۔ آپ مجھے فقط ایک بات کا جواب دے دیں، آپ جو اشارے کنایے سے بات کر رہے ہیں اور آگے سے آپ ہنسی جا رہے ہیں، پہلے میں ہنسا تو آپ نے جو دلیل تھی اس کو جو ہنسی پر محمول کیا نا، ٹھیک ہے، جی جی تو جی آپ کو جو جی طریقہ ہے نا آپ وہ خود غور کر رہے ہیں۔ اچھا، کافرم رأتا نوحن، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک گروہ تھا، ان میں سے کون تھا؟ امرأتا نوحن، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود جی ہے۔ اب اس سے آپ مراد یہ نہیں لے سکتے کہ وہ جناب یہاں جو جبکہ واضح ان کا نام آ گیا جناب اس سے مراد یہ دوست ہی ہیں، اوکے، بات ختم ہے آپ کی؟ تو جبکہ جب آپ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا ذرا، میں بس سوال کی بات بس میں چھوڑنے آپ لگا کی ہوں، خدمت میں عرض آپ کر رہا اس ہوں، میں بات ابھی کا بھی جواب اچھی دیجیے بات گا، ہے، میں کیا اللہ آپ نے نے ازواج کی کچھ جگہ نکات پر کا اگر ذکر انہوں کیا نے ہے؟ توبہ نہیں کی، اگر جی انہوں نے بسم اللہ، توبہ، اس ہاں بات کا وہ بھی بھی، سوال کا بھی جواب دیجیے گا، جی بسم اگر اللہ انہوں نے حتمن، توبہ نہیں کی تو اللہ کیا ان کی جی جگہ بسم پر اللہ، نئی ازواج لے کے آیا یا نہیں آیا؟ اگر تو اوکے، نئی ازواج لے کے آیا تو پھر تو اللہ رب العزت کا قول آپ کا بقول سچا ثابت ہو گیا۔ اگر ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں آئی، نبی نے ان کو طلاق نہیں دی، تو آپ کے بقول اللہ کا قول جھوٹا ہو گیا، قرآن جھوٹا ہو گیا، کیونکہ آپ پہلے بھی قرآن کی اوکے، تعریف اور اس کے جھوٹے ہونے کے قائل ہیں، تو اس سے کوئی نہیں، قباحت لازم نہیں آتی اگر آپ اس کا اچھی انکار بات کر ہے، دیں۔ اچھی بات ہے، اب آپ سن لیجئے، دیکھیں عزیزو، ان کی باتوں سے کہ انہوں نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یہاں پہ جمع ہے، ان کی باتوں کا آپ دوبارہ 2-3 دفعہ سن لیجئے، ان کی باتوں میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یہ خود بہت کنفیوزڈ ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا میں ہے۔ ہاں، میں آپ مجھے بات کنفیوز کرنے ہوں، دیں، بجائے اس کے کہ تو آپ ان کو ہنسی ہنسی کر کے آپ اس ہاں، بات آپ کو مجھے بات ٹال دیں، کرنے دیں، مجھے کنفیوز کر رہے ہیں فاروق حیدر صاحب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں، آپ پھنس گئے ہیں، آپ۔ یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے میرے پھنس پاس جاتے ہیں، میں نے آپ کو آپ ادھر پوائنٹ دے نا کے چھوڑ دیا نا کہ جامعۃ اللہ ان الازہر کی لے کے آ جگہ جائیں پر گے، ان اگر کے انہوں پاس نے بھی جواب توبہ نہیں ہے، نہیں کی، ان کی جگہ پر ٹھیک ہے، ازواج نہیں لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا، اس بات کا مجھے اوکے، بس جواب دے سمجھ دیں، گیا، نو اب ٹوک میں کر۔ نے میرے سارے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ عزیز و تو ملاحظہ دیکھیں فرمائیے، آپ کے دیکھیں بقول پھر میرا جواب، کوئی پوائنٹ نہیں، آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں، اب آپ کے بقول میرے پوائنٹ ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، چلیں اب آپ آگے اوکے بات کریں اوکے، بس۔ میں عرض کیا کہ اب ضرب آپ کی اللہ باتیں مثلا جھوٹی للذین، ثابت ہوتی جا رہی ہیں، آپ خود ہی جھوٹی کرتے جا رہے ہیں، چلیں آگے، اوکے شاباش۔ اوکے، ہم نے عرض کیا کہ آپ نے جو نقطے اٹھائے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہاں پہ یہ جمع ہے اور بعد میں امرأۃ نوح امرأۃ فرعون یہ مفرد ہے یا تسنیہ ہے، اس کے مطابق جو باتیں آپ نے کی ہے نا اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، وہ بالکل کیوں نہیں آپ کوئی مفہوم دوبارہ بنتا؟ سارا مفہوم اوکے ہے، بھائی، یا او تو بھائی، پھر آپ کو گرامر نہیں آتی، جو ٹھیک اگر ہے آپ کو مفہوم نہیں ٹھیک آپ ہے، کو نکالنا دوبارہ آتا۔ توضیح دے دو، یہ جمع ہے اور بعد میں جو امرأۃ نوح امرأۃ لوط یہ دو ہیں، تو اس میں مفہوم کیا ہے آپ کا؟ اب دیکھیں میں نے اب کہا نا آپ ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کنفیوز ہے اس مسئلے میں، آپ کے پاس کوئی میرے پوائنٹ نہیں ہے، میں تو اب دیکھ بتاؤ میرے کیا ہے؟ میں آپ مجھے کنفیوز کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کنفیوز ہو چکے ہیں۔ میں نے بسم آپ کو اللہ، پہلے آپ بتایا بتائیں ہے، نا، بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، یہاں پر اگر ان دو ازواج کا فقط ذکر ہوتا نا کہ وہی مراد ہوتی تو آپ کے بقول اللہ مثال دے رہا ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وہ کون ہوں ہے؟ وہ ایک پورا گروہ ہے، ہوں تو اللہ نے وہ دو ایک شخص کی پورا مثال دی ہے، اللہ نے دو شخص کی مثال دی ہے، تو آپ کو پرابلم کیا ہے اس میں؟ وہ اللہ چاہے دیکھیں نا کفار کے لیے وہ ایک شخص کی مثال دے دے، 5 کی مثال دے دے، 2 نہیں کی، 3 کی، دیکھیں بولنے والے کی اب مرضی ہے، اب اب اس میں اب مشکل کیا ہے؟ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر دو ازواج کی بات مراد ہے، یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان کو بظاہر وہ ہائی لائٹ جو آپ کی مراد ہے وہ نہیں کیا گیا، جو ان کا گروہ تھا ان کی بات ہو رہی جنہوں نے پیچھے کفر کیا تھا، ان کی جو ہے نا یہاں پر بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو ادھر لا کے کھڑا کر دیں، اور اگر مثال جو ہوتی ہے مثال ہوتی ہے، آپ مثال کو حقیقت پر منطبق اوکے نہیں کر سکتے، آپ اس کا اطلاق اوکے، اس پہ نہیں ہو سکتا حقیقت پر۔ مثال اللہ نے جی ہاں کفر جی کی ہاں، بھی مثال دی، مشکل ہے، ایمان کی بھی مثال دی، آپ کی اب مشکل یہ ہے، دیکھیں نا اب آپ کی مشکل پتہ ہے کیا؟ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ایک تناقض میں پھنس گئے، ایک طرف میں آپ میں اپنے تناقض میں آپ کے نہیں نزدیک دیکھیں آپ تناقض کے نزدیک اللہ یاری صاحب ایک طرف سے آپ تناقض قرآن کے کا لیے انکار نہیں کر آپ سکتے، کو دوسری طرف سے آپ منطق ہی نہیں قرآن کی آتی، تصدیق نہیں آپ کر کو سکتے، منطق ہی نہیں آتی، آپ منطق سے ٹھیک جاہل ہے ہیں یا ٹھیک تجاہل ہے، میں عارفانہ کر رہے ہیں۔ تناقض کے اوکے لیے اوکے 8 شرطیں ہیں، تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، بتائیں آپ جو تناقض کر رہے ہیں نا، آپ ایسے تناقض پہ نہ اوکے لے کے اوکے جائیں، اوکے، سمجھ آپ گئے، جواب تناقض کے 8 شرطیں، عزیزو بات سنیے،
یہ ان کا مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ قرآن کا مطلب جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ تصدیق کر دیں تو ان کا مذہب کا بیڑا غرق، انکار کر دیں تو یہ نہیں کافر کیوں ہو جائے، مذہب قرآن کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، سب کو مذہب پتا کا ہے بیڑا مشکل آپ غرق کا کیا نہیں ہو رہا، ہے۔ ہاں جو بالکل، حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اچھا مثال کو حقیقت پر منطبق نہیں اوکے، کر سکتے۔ ابھی مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں پلیز، تھینک یو۔ اچھا یہاں پر کریں میرے عزیزو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر، اور اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جو کفر صراحتاً کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں مانتے، یہ جھوٹے ہیں، نستجیر باللہ، یہ جادوگر ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر اسلام لاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ انکاری ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے کفر دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، جو کفر علنی ہوتا ہے اور جو کفر منافق کا ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے، فریقین کا، کہ جو منافق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت وہ کافر ہے، اس کو ارث ملتا ہے، اس کو قتل کریں تو آپ کا قصاص ہوگا، اس کو وہ دیا دینا ہوگا، بہرحال اس کو بالکل مسلمانوں جیسے حقوق حق حاصل ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کس کی مثال دی ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اس سے مراد کون ہے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میں نے کہنا تھا فخر رازی کی زبان سے میں نے نقل کیا، اگر میں چاہتا تو مزید مفسرین آپ کو دکھا دیتا، لیکن اس میں کافی ہے فخر رازی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت کا ذکر فرمایا، میرے محترم محاور نے جو میرے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی، اہل ایمان کے لیے مثال دی، کس کی مثال دی ہے؟ امرأة فرعون کی زوجہ کی۔ دیکھیں عزیزو، اگر واقعاً اس آیت میں یہ سورہ جو ہے عائشہ حفصہ کی مذمت میں، ان کی توبیخ میں، ان کی سرزنش میں نازل نہ ہوتی تو یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ امرأت فرعون کی مثال دے۔ امرأت فرعون کون ہے؟ ایک ایسی مومنہ عورت ہے جس کی شادی کس سے ہوئے؟ ایک دشمن خدا سے، جو الوہیت کا ادعا کر رہا ہے، جو میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شاید ان کی شریعت میں جائز تھا، اس زمانے کی شریعت میں، انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ ایک مومنہ جو ہے کافر سے نکاح ہو سکتا ہے، بہرحال جیسا بھی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رول ماڈل کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ایسی عورت کو ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جس کی شادی کس سے؟ فرعون سے ہوئی ہے۔ اذ قالت، اس نے کہا رب یا اے میرے اللہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے عمل سے اور ظالمین کے قوم سے مجھے نجات دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رول ماڈل ہے کون؟ یہ جناب آسیہ بنت مزاحم۔ اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور کفار کے لیے بھی مثال دی، یہ تو واضح ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زوجات کی جو ہے تعریف کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا یہ تعریف ہے؟ سورہ نساء کی، سورہ احزاب کچھ آیات ہیں عزیزوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ عزیزو یہ تعریف ہے لیکن اس کا ایک شرط ہے، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ ان کی بیویاں، ان سے خطاب ہے، لستن آپ نہیں ہے، کاحد من النساء، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت، کسی بھی عورت سے آپ کا قیاس نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے، ان اتقیتن، انہوں نے خود اسی آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا شرط یہ ہے کہ اگر تقوی رکھو، تو آپ مجھے بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے، پھر عمر صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے وہ عائشہ حفصہ ہے، وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑنا تقوی۔ تو بہرحال یہ جو اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ آیت کوئی تعریف کی آیت نہیں ہے، جی ہاں تعریف ہے، تمجید ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے، اور اس شرط کو ہم مفقود پاتے ہیں، جس دو ہستیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے اس شرط کو ہم یہاں پر مفقود پاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، پھر سورہ تحریم کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کیا تو میں شادی کراؤں گا ان کے کسی اور سے۔ آیات یہ ہے میرے عزیزوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من تظاہر علیہ فإن اللہ مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکة بعد ذلك ظہیر عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن۔ اللہ تعالیٰ عسى ربه، اللہ تعالیٰ کے لیے امید یہی ہے، اور ہمارے نزدیک اللہ جب عسى کہتا موجبہ ہے، یعنی حقیقت یہی ہوگا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر یہ طلاق دے دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیں تو وہ آپ سے بہتر ازواج دیں گے، بہتر بیویاں دیں گے۔ کون سے بہتر بیویاں؟ بلی بہتر بیویاں دیں گے جو مسلم ہوں، مومنات ہوں، قانتات ہوں، تائبات، عابدات، صائحات، ثیبات، وقارہ، ان کے یہ صفات۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کی شادی کرا دوں گا کسی اور سے، کرا دوں گا کسی اور سے۔ تو عزیزو معاف کیجیے گا، میرا جو ہیڈ فون ہے وہ
اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، تو کیونکہ پروگرام بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ہیڈ فون لگاؤں. جی جناب. اچھا، بات آ رہی ہے فاروق حیدر صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی. اوکے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ قرآن صحیح پڑھیں، قرآن کا صحیح ترجمہ کریں، کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ دیکھیں کریں نا نا. اجازت دیں بات کرنے میں، جو بس جناب. 20 سیکنڈ فاروق صاحب. کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں تو اس سے تو مقصود آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا. اگر اللہ نے قرآن میں کوئی بات نہیں کی ہے اور آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو پھر تو وہ آپ کی غلطی ہے. وہ قرآن تو وہ تو نہیں کہہ رہا. قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اس آیات میں کہ تم توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں ان کی شادی کراؤں گا کسی اور سے. یہ جواب شرط اسی اب پروگرام میں بھی نہیں دکھایا تھا. اس جواب شرط یہ نہیں ہے، ان تتوبا الی اللہ جواب شرط محذوف ہے. جی جناب، حکم کریں، بات کریں. اصل میں دیکھیں، آپ نے وہ جو بات کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آپ نے کہا جی ہم اس سے اس کو مفقود پاتے ہیں. جی وہ شرط ان دونوں کے لیے نہیں ہے. تو میرا پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. میری عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے اور ان کی جگہ پر اللہ اور لے کے آ جائے گا. میرا فقط اتنا سوال ہے، ان کی جگہ پر کوئی آئی یا نہیں آئی؟ دیکھیں یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیں آپ کو تو آپ سے اللہ ان کو بہتر دے دے گا. میں ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ. یہ میرے بھائی جو ہے نا، یہ آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، پھر وہ سب مطلب غلط لیتے ہیں نا. اللہ نے کب کہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کا شادی دوسرے سے کراؤں گا؟ اللہ نے یہ نہیں کرایا فرمایا. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں طلاق دے دیں، یعنی طلاق کی دھمکی ہو رہی ہے یہاں پر. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. بھلے اللہ کی جانب سے امید ہے بہت قریب، اگر یہ طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ان کو ازواج دیں گے، جو مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، اہل طاعت ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہتر آپ سے دے گا. تو یہ خود بہت واضح ہے کہ یہ مذمت ہے کہ آپ سے بہتر جو مسلمان ہو، آپ سے بہتر مومن ہو، آپ سے بہتر ہو اہل طاعت ہو. تو یہ تو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں، مثلا شادی کے وقت کسی کو طلاق دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں شادی اس لیے کیوں طلاق دیے بھائی؟ طلاق دیے تاکہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کروں، یعنی وہ بڑھیا تھی. اس کا مطلب یہی ہے بھائی. کسی کو آپ طلاق دے دیں بھائی، طلاق دی کیوں؟ طلاق دی طلاق اس لیے دی کہ میں مثلا کسی تعلیم یافتہ سے شادی کروں، یعنی وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی. اس کا مطلب یہی ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں کہ ازواج آپ سے بہتر جو مسلمان ہوں، جو مومن ہوں، تو یہ صریح ہے ہمارے موقف کے مطابق. وہی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اسی کی تائید ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے کی کہ جرم میں شادی کسی اور سے کرائے گا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ تحریم ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم. دیکھیں اس کا جواب شرط محذوف ہے. اے نبی کی دونوں بیو، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہت بہتر ہے. یہ بہت بہتر جواب شرط یہ ہے میرے بھائی، تو بہت بہتر ہے. جواب شرط یہ ہے، جواب شرط یہ نہیں ہے کہ تیری اگر توبہ نہ کرو تو شادی کسی اور سے کرائے گا. یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو شادی کسی اور سے کرائے گا. قرآن میں ان طلقکن، اگر تجھے طلاق دے دیں تو اللہ ان کو آپ سے بہتر مسلمان عورتیں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ حکم. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان شرطیاں لگایا ہے، اس کے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم. آپ مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا مقصد تھا؟ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ ان مثلا تتوبا الی اللہ، اگر دیکھیں عزیزو، اس کا جواب اسی آیت میں ہے. ملاحظہ فرمائیے، آیت یہ ہے، یہ اس پہ خوب غور کیجئے. اے نبی کی دونوں بیویوں، یہ مولانا جوناگڑی کی ترجمہ ہے، بلکہ میں آپ کو اس کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں. آپ کا اپنا جو امام ہے احمد رضا خان بریلوی، اس کا ترجمہ. نبی کے دونوں بیویوں، اللہ کی طرف اگر تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں. اچھا، تو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اگر تم رجوع کرو، اللہ سے تم رجوع کرو؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، یا توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے کہا اگر توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں. یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اس طرح بولا ہے. اللہ اگر بولتا نا کہ توبہ کرو، توبہ تم پر واجب ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یا تمہارے صغت قلوبکم، زغت جیسے ہم نے کہا زیغ ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، وہ حقیقت تو یہ ہے، زیغ ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں. اچھا،
تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا وہ بھی واضح تھا. اس طرح کہا ہے شاید اس کا مطلب ان تتوبا الی اللہ، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، شاید یہی معلوم ہے اگر توبہ کرو تو یہ ہے، لیکن آپ اللہ کو پتہ ہے کہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، شاید مقصود یہ ہو، مجھے نہیں معلوم. اللہ نے اس طرح بولا. بہرحال یہ بھی میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہی ہے کہ ان کا توبہ جو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، اس لیے شریعت کے ساتھ بولا کہ اگر تم دیکھیں نا توبہ جی، کرو تو یہاں بہتر. جو اصل میں یہاں جو ان شرطیاں لگایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شرط وہ لگائی اس لیے جاتی ہے کہ اگر ایک چیز نہیں پائی جا رہی یا وہ اس کا بظاہر وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم اس کو پورا کرو. تو جو دیکھیں ایسا کہہ لیں کہ جس طرح ایک اثار ابو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اثار ابو کو ایک وارننگ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو جب وہ جو ان شرطیاں جس طرح کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جو شخص توبہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا، فإنه يتوب إلى الله وتاب، بس اللہ رب العزت جو ہے وہ جو اس کی توبہ جو ہے وہ تو اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اگر یعنی کہ یہ جو ان شرط ہے اس کو جوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ اثار ابو ان اللہ کا کنہ، اگر وہ توبہ دیکھے نا جی، یہ تو عقل مند بندہ جو ہے اس کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ تو لگائی اس لیے جاتا ہے کہ وارننگ جو جڑی ہوئی ہے وہ اثار ابو ان اللہ کا کنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں آیت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو بولو نا. میں تو دیکھیں بھائی، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں اس سے قرآن کہہ تو رہا آپ اس سے دیکھیں ہے ان نا جی، آپ تتوبا اس الی کے ارد اللہ. گرد چکر دیکھیں لگاتے رہیں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو سورۃ احزاب میں بیان ہوا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک اس میں بڑا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنی کتب میں، آپ کے کتب میں جو عائشہ کا جناب عائشہ بنت ابی بکر کی اپنی روایات ہیں، اس میں یہی ہے کہ بہت صحیح سند کے ساتھ بخاری کے شرط کے ساتھ اس کی حدیث موجود ہے کتاب طبقات الکبریٰ میں، کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ یا امہ، اے میری ماں، تو انہوں نے ان سے جواب دیا کہ لست بأمکی وانما وانا ام رجالکم، کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مردوں کی ہوتا ہوں. تو آپ اپنے مفسرین کے کتب میں مراجعہ کیجئے کہ یہاں پر جو امومہ ہے، امومہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ماں پن، مدرہڈ. ازواجہ امہاتہم، امومہ سے کیا مراد؟ امہ یعنی ماں ہونا. یہ ماں ہونا کس مطلب کہتے ہیں؟ یہ صرف حرمت نکاح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا بعد آپ جیسے جی آپ مجھے اجازت دیں جی میں جی اب دونوں نقطۂ نظر پیش کرتا ہوں، ہمارا نقطۂ نظر اور آپ لوگوں کا. پہلے آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے جو آپ اپنی کتابوں میں آپ کے مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ حرمت نکاح، کہ یعنی یہ واقعاً آپ کی ماں نہیں ہے کہ واقعاً آپ کی ماں بن جائے یا محرم ہو جائیں، پردہ کرنے کی ضرورت نہ ہو یا آپ کو ارث مل جائے، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. صرف اس میں کیا ہے؟ صرف حرمت نکاح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. اور عائشہ کا اپنا بھی تفسیر یہی ہے کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ نکاح صرف مرد سے ہو سکتا ہے، عورتوں سے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ واضح ہے. لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے احادیث میں ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ ہونا نہایت عظیم شرف ہے کسی بھی عورت کے لیے. جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، ان کو یہ عظیم شرف ہے. لیکن اس کا شرط یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، راہ راست پہ رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی مخالفت نہ کریں، دشمنی نہ کریں، ان کی طاعت کریں. ہمارے پاس یہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ جو اس بات کی مراعات نہ کرے میرے موت کے بعد، آپ کو حق ہے کہ اس کو طلاق دے دیں. اور وہ طلاق کا اثر کیا ہے؟ طلاق کا اثر کیا ہے؟ ہماری جو احادیث میں اہل بیت علیہ السلام، اس طلاق کا اثر یہ ہے کہ پھر وہ شخص اس شرف سے نکالا جائے گا. یہ شرف، یہ مرتبہ جو ہے کیا ہے؟ بہت عظیم مرتبہ ہے کہ امت کی ماں ہے اور وہ سب پہ اس کو تکریم تعظیم واجب ہے. یہ شیعہ نقطۂ نظر ہے. ازواج امہاتہم کا شیعہ نقطۂ نظر یہی کہ ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت ہی عظیم شرف کا مقام ہے، ان کی تعظیم واجب ہے، لیکن تقوی کی شرط کے ساتھ. جو تقوی کو چھوڑ دے گا، جو وہ کوئی بھی شخص ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہو، بیٹا ہو، فرزند ہو، جو بھی ہو، وہ تقوی کو چھوڑ دے گا، ایمان کا راستہ کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کی مذمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ حق امیر المومنین علیہ السلام کو دیا تھا کہ میری کوئی بھی زوجہ اگر تیرے خلاف لشکر نکالے اور تجھے حق ہے کہ جب چاہو تو ان کو اس مقام سے گرا دو، ان کو طلاق جاری کرو.
تو جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالا تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہی ان کے لیے اجرا بھی کیا تھا. تو یہ اس مقام سے اچھا بہرحال جواب میں نے دے دیا. جی ہاں، ہمارے نزدیک اس کا مقام اچھا معنی یہ ہے، آپ یہ لوگوں کے نزدیک معنی یہ ہے. بہرحال اگر آپ سورہ تحریم کے متعلق اور یہاں پہ جو ہے آیات میں آپ کیا نقطہ کیا لانا چاہتے ہیں، بات کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سرکار کو فرمایا تھا کہ آپ طلاق جاری کرتے نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری کتب ہمارے کتب میں ہے، آپ کی کتب میں کمال ہے الدین میں، تو ہمارے کمال کو الدین میں ہے. آپ کے کتب میں نہیں ہاں ہے. آپ کے کتب میں تو یہ ہے، اس کا مطلب ہی نہیں ہے نا، شرف کا کوئی ہے بات ہی نہیں ہے. ازواج امہاتم کا کیا مطلب ہے؟ ازواج امہاتم کا مطلب ہے حرمت نکاح، صرف حرمت نکاح، دیکھیں نا آپ، صرف میری حرمت میری نکاح ہے بات بھائی. سنیں. حرمت نکاح وہ ختم نہیں ازواج ہوتی. آپ ٹھیک چلیں، حرمت نکاح تو چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یعنی یہیں سے ایک آپ بات وہ بتا واقعہ دیں. آپ کی ماں نہیں بنتی. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ازواج پہ پردہ واجب تھا نہیں تھا؟ اب مجھے بتائیں، پردہ واجب تھا مسلمانوں سے یا نہیں آپ اپنے بیٹوں سے؟ بالکل واجب بالکل. تھا. محرمیت تو نہیں تھا نا. محرم تو کوئی اس کا اگر واقعا کوئی بھائی ہے، باپ ہے، تو اس کا مثلا ابو سفیان ہے، جناب حبیبہ کا والد ہے، اس کا باپ ہے، اس کا محرم ہے. معاویہ اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا محرم ہے. وإلا باقی لوگ اس کے محرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے ازواج امہات. اچھا یا آپ اگر وہ مجھے یہ مر بتا جائے، دیں کہ اگر وہ مر جائے کہ اس کو ارث امہاتہم ملے جو گا. ہاں، ازواج جو امہاتم کا صرف مطلب ہے حرمت النکاح. ازواج امہاتہم جو ہے، اس میں تمام ازواج شامل ہیں؟ جی، سب ازواج شامل ہیں. جی ہاں، سب ازواج شامل ہیں. تو جب سب مگر وہ ازواج کہ جن کو نکالا دیکھیں گیا، جن کو نکالا گیا نا حرمت. جی ان کو نکالا. جی، حکم کریں آپ بھائی. حرمت نکاح میں سب شامل ہے بھائی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بعد ان سے نکاح حرام ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم کے ازواج دنیا سے چلی گئی ہیں، اب ان سے نکاح ہو بھی نہیں سکتا نا. یہ کوئی نکاح بھی نہیں چاہتا ان اب سے. کیا نہیں کیا نہیں، کیا اس نقطہ وقت اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ازواج ہے؟ امہاتہم میں تمام ازواج شامل ہیں. ہوں جب ان کی حرمت نکاح، آپ کہہ رہے ہیں کہ حرمت نکاح جو ہے وہ اس بارے میں ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جو حرمت نکاح کے بارے میں ہے. تو جب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، آپ کے بقول وہ تو استغفر اللہ کافر ہو گئے، تو جب کافر ہو گئے وہ امہاتہم کے تحت داخل کیوں ہوئی؟ بھائی وہ اتنی دفعہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب، پہلے اللہ نے جو مثال دی ہے، دیکھیں آپ میری بات کو نہ اصل میں کامل اللہ کرنے یاری دیں. صاحب آپ دیکھیں نا، میری بات میں کو آپ کامل کو کرنے جو دیں، عرض بات کامل کرنے دیں، میں آپ کریں. بات کامل کرنے دیں. آپ یہ بات کفر کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر کافر ہو گئی تو کیسے ازواج امہاتہم ہے اور کیسے ان سے شادی ہو گئی ہے؟ بھائی دیکھو عزیزو، میں نے بار بار کہہ دیا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر علنی، کہ جو کلم کو کھل کر کہتا میں کافر ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک کفر ہے جو منافق کا کفر ہے، جو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے. وہ تو واضح ہے قرآن میں، ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولا، اگر دشمنی کرو تو اللہ اس کا مددگار ہے. تو تم اور وہ ابن عباس کی حدیث آپ نے دیکھا کہ اس نے پوچھا من المرأتان اللتان تظاہرتا علی النبی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے دشمنی کیا، ٹھیک ہے نا. ایک ہے کفر ہے علنن، اوپن، کلم کلا کافر. مثلا ابھی امریکہ میں آپ آ جائیں، عیسائیوں سے بات کریں، بھائی آپ مسلمان ہیں، کہیں گے نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. بھائی وہ کافر ہیں، کلم کلا کافر ہیں بھائی، وہ اپنی دین پر ہے. لکم دینکم ولی دین. ایک کافر ہے بھائی کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کو ارث بھی ملے گا، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلی عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کو کیا تھا؟ نماز جنازہ پڑھایا تھا. وہی دیکھیں جس شخص کے متعلق یہ وہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اذا وہ جو جاءک نماز المنافقون جنازہ پڑھایا تھا وہ دیکھیں قالوا نا، نشهد انك لرسول استغفر، اللہ واللہ یعلم انك لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. منافق آپ کے دیکھیں پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اور لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے ان کے. وہ بھلے اچھا قال، انہوں نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منه الاذل. انہوں نے کہا تھا جب مدینہ واپس آ جائیں گے تو ہم عزیز ہیں، ہم صاحب طاقت ہیں، ہم صاحب اذلوں کو قدرت ہیں. نکال دیں گے. ہاں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالیں گے. انہوں نے گالی دی تھی ہاں، ان ہاں. آپس میں جا کر گالی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ، نستجیر، یہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے. کہا کہ ہم اس شخص کو جو بہت ہی ذلیل ہے، نستجیر باللہ، ازل جو بہت ہی ذلیل ہے، اس کو مدینے سے نکالیں گے. تو یہ آپس میں یہ ایسا ملعون شخص تھا، یہ دشمنی بھی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ مدینے سے نکالیں گے، اور گالی بھی دیتا تھا. تو اس پہ سب اسلام کے احکام جاری کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جنازہ بھی پڑھایا، پھر اس کو اپنا جو پیراہن تھا، اپنا قمیص ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہے، کفن میں دے دیا ہے. تو اس پہ اسلام کے احکام جاری کیے ہیں. تو اگر
یہ ہماری شریعت ہے، سب دونوں میں متفق علیہ یہ باتیں، یہ کوئی چھپی بات نہیں، تو پر آپ کیسے اصل کہتے میں ہیں اللہ یاری صاحب دیکھیں مثلا ضرب وہ اللہ مثلا للذین کفروا، اگر عائشہ جو کافر ہیں تو اس سے شادی کیسے ہے؟ جو وہ ازواج اصل میں امہاتہم کا مطلب ہے آپ لوگوں کے نزدیک حرمت النکاح، حرمت اصل میں النکاح دیکھیں کہ ان کے بعد کسی سے دیکھیں اگر کوئی شخص ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی، ان کی وہ زوجہ بن گئی، تو پھر اس کے بعد کوئی اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں کر، یہ حکم ہے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ صاحب تقوی ہے، بہت مومنہ ہے الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے، صرف ظاہر اسلام پہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، صرف ظاہر اسلام پہ ساتھ، پھر بھی اس کا وہی حکم ہے، پھر بھی وہی اس کے ساتھ حکم ہے کہ اس کے ساتھ پھر کسی کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں قرآن ہوتا اس مجید نے نقطے سے۔ عبداللہ ابن ابی والی جو بات ہے اس کے بارے میں نازل ہو گئی، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی، تو جبکہ آپ کہتے ہیں جی منافق جو تھے ان کا پتہ نہیں تھا، جبکہ ہماری بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آ رہے تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جمعے کا وقت ہو چکا ہے، تو جب تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ لوگ باہر آ رہے تھے، تو وہ آپ نے سمجھا جمعہ ہو چکا ہے، تو آپ واپس جس وقت آگے آئے تو دیکھا تو اصل میں معاملہ کچھ اور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فلاں اخرج فلاں، یعنی جو منافقین تھے ان کو نکال رہے تھے مسجد سے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ان پر یہ یہاں ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، اور دوسری طرف اس کے بارے میں وہ آیت میں نازل ہو چکی تھی، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، تو ہمارے پاس تو کوئی اس کی ایسی دلیل یا کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی، کوئی براہین قاطعہ میں سے کوئی ایسی دلیل ہمیں تو نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ ان کو گھر سے نکال دیں یا کوئی ایسا ویسا معاملہ کریں، کوئی ایسی ہمیں تو اس کی بات نہیں ملتی۔ ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ کیا بلے؟ دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کو گھر دیکھیں سے نا نکالے، اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو نکالا تھا، حضرت لوط وہ علیہ نا جی السلام اس سے نے نکالا تھا۔ دیکھیں اللہ یاری صاحب میری چھوٹی سی بات سن لیں، میری چھوٹی سی بات سن لیں، میری عرض سن لیں۔ اصل میں نا یہ جو بات ہو رہی ہے، ہمارے بھی ادھر 2:30 بجنے والے ہیں رات کے، تو صبح کی میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی مصروفیت سے ہوتی ہیں، تو اصل میں یہ نا میں تھوڑی سی مزاحن بات کر دوں تو آپ بھی کافی سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں مقرب میں مبتلا ہوں گے، تو میں یہ مزاحن بات کہہ کے چلیں کوئی کسی طرف لگتے ہیں، کسی کنارے لگتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس سے دور لازم آ رہا ہے، تو یہ بار بار جو دور لازم آ رہا ہے نا تو اس دور سے بچنے کے لیے تو یا دور لازم یہ آ رہا ہے کہ بار بار وہیں نہ تو کوئی اس کا کوئی نتیجہ کسی طرف نکلنے پہ آ رہا ہے، تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہوگا، نہیں اصل میں عرض یہ ہے کہ جو 2:30 بجنے والے ہمارے جو نیکسٹ ویک ہوگا نا جی، میں اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی تیاری مزید کر او بھائی آپ دیکھیں نتیجہ نہیں دیکھیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو عرض کروں، میں نے آج آپ کے ساتھ جو بات کی ہے نا، میں نے آپ جو تیاری کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی، اصل میں میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے وہ پچھلی بات چھیڑی، تو میں قسمیہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی تیاری شیاری یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، کیا کوئی تیاری کر کے آیا ہوں؟ 2 ہفتے خوب تیاری کر لیں، 2 مولوی کو ساتھ بھی لے کے آئیں، کوئی بات نہیں دو مولویوں کو میں کیوں ساتھ لے کے آؤں؟ نہ مجھے ان کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی سمجھ آ چکی ہے، اور نیکسٹ ویک جو ہے آپ شروع میں آپ کو ٹائم دے دیتے 8 بجے 9 بجے، تاکہ آپ کا وقت آپ دیر تک آپ کو زحمت نہ کرنا پڑے، اسی موضوع پہ چاہے دوسرے موضوع پہ چاہے، میں آپ کا خادم ہوں، خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب تو آپ استفادہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو مجھے آپ بڑا بے ایمان ٹھہرا دیتے ہیں، چلیں خیر، کلام اللیل یمحوہ النہار۔ آپ ماشاءاللہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعصب ہے، اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اتنا ماشاءاللہ تعصب ہے، بھائی قرآن کو نہ ماننا بھی پڑے تو آپ کو ماشاءاللہ اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ کہہ کے پھر مجھے بے ایمان بنا رہے ہیں جی، تو دیکھ اپنے مذہب میں جو آپ کا جو تعصب ہے، لگاؤ ہے، عشق ہے، وہ تو سن لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی عربی مقولہ پڑھ دیا جی، اذا فادق لا یففل ما شئت والا، تو آپ نے اس وقت بھی مجھے یہ وہ کہہ دیا، تو چلیں ویسے مولا علی پاک علیہ السلام کی جو صحبت کاملہ تھی، آپ کی جو معیت مبارکہ تھی، اس میں جو ایسی باتیں نہیں آتی تھی، آپ کو کوئی بات ہوتی تو
ہم ہماری مطالعہ بہت کم سطحی ہے اور ہمیں اتنا نہیں آتا باتیں تو ماشاءاللہ وہ آپ کے پاکستان کے علماء بہت محقق ہیں، ان میں کتابیں لکھتے ہیں، وہ تفاسیر لکھتے ہیں، بہت بڑے علماء ہیں۔ میں وہ تو محقق کچھ ہیں بھی تو نہیں آپ بس ہوں۔ بےایمان کہنے پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ بس مشکل یہ بس ہے کہ آپ کے ہاں کہ بہت دفعہ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ حق کی تصدیق کریں یا مثلا حق کو چھپائیں، تو وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ نہیں مجبوری والی بات کوئی نہیں، چلیں ہم اس آپ نے جو کیا سو کیا، جو کچھ بھی ہوا تو اس میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ کلام اللہ یمحوہ النار، تو آخر میں یہ بات کہا کہ میں پھر اجازت طلب کرتا ہوں جی، یا اللہ رب کیا بولا العزت ہمیں جملہ میرے ہدایت سمجھ میں کاملہ نہیں عطا آیا کہ فرمائے۔ بہرحال جو کچھ کہا آپ نے، خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ، تھینک جی بس یو۔ اوکے، السلام علیکم۔ علیکم السلام بھی نہیں، کفار والے سلام دے رہا میں، والسلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم، بہت مہربانی، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تھینک ہم مسلمان یو، مسلمان سمجھتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی، خدا آپ کو جزائے خیر۔ اچھا بھائی، کافروں او 6 سے اوپر گئے بھائی، 6 گھنٹے سے اوپر، اچھا ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، ٹائم 6 گھنٹے سے اوپر۔ بہرحال میرے عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار کے ساتھ وہ مسلمانوں جیسا رویہ کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الایمان ہے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، جو المکتب الاسلامی میں سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ان کا ایک جملہ دکھاتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 276 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں، وقد اتفق العلماء، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، ان اسم المسلمین فی الظاہر یجری علی المنافقین، کہ مسلمان کا نام منافق پہ اطلاق ہوتا ہے، لأنہم استسلموا ظاہرا، کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں، وآتوا بما آتوا به من الاعمال الظاہرہ بالصلاۃ الظاہرہ، کیونکہ یہ اعمال ظاہرہ بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں منافق، والزکوۃ، زکوٰۃ ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، حج ظاہر میں حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجری علیہم احکام الاسلام الظاہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقین پہ احکام اسلام ظاہر، جو ظاہری اسلام ہے کہ بھئی جان مال محفوظ ہے، اس کو ارث دے دو، اس کا جو ہے اگر کوئی مال چوری کرتا ہے اس کا مال واپس کر دو، اس طرح کے احکام، اس کے ساتھ شادی کرو، سب مسلمانوں والے احکام ان پہ جاری کرتے تھے۔ واتفقوا، اور سب مسلمانوں میں اجماع ہے، انه لم يكن من لم يكن له شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى، اور سب کا اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کہاں پر ہیں؟ درک اسفل میں، وہی منافقین جو درک اسفل میں ہیں، جہنم کے پائن ترین طبقے میں، وہی ان پہ اسلام جاری ہوتا، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماعی، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ ہمارے بھائی جو تھے بری طرح پھنس گئے، اور انہوں نے خود ہی موضوع کا انتخاب کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود انتخاب کیا، اس میں پھنس گئے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ سلام علیکم جناب، سلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی، جی جناب، آپ کہاں سے کال کر رہے ہو کیا بھائی؟ حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی، بہت بھائی میں پاکستان سے، شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ میں پہلے تو سنی تھا، لیکن ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں میں شیعہ ہوا ہوں، دل سے ہوا جی، ہوں، دل سے قبول اوکے کیا ہے، اوکے جناب، خدا آپ کو اور جزائے خیر دے، خدا قبول فرمائے، خدا آپ کو عزت دے، اور ہم خداوند مجھے تعالی آپ کا ایمان قبول فرمائے۔ جی جناب، کیا حکم ہے؟ جی بس میں کلمہ پڑھنا چاہوں گا، بس ایک سوال ہے میرا۔ جی سر۔ سوال یہ ہے کہ میں یہ مطلب پوچھنا چاہتا تھا کہ جو تین خلفاء تھے، ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان، جی جناب، کیا یہ رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھے؟ اس کی کوئی مطلب؟ میں اس کا جواب آپ ان کے کتب سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی بسم اللہ، مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ میں اچھی بات ہے، میں پہلے ان کا دکھاؤں، ان کا سوال کا جواب دے دوں، پھر آپ کو کلمہ پڑھا دیتے جی ہیں۔ دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ صاحب کی کتاب ہے المصنف، الجزء السابع، چھاپ دار التاج، یہاں پہ صفحہ نمبر 432 میں 432 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر حدیث نمبر 3746 میں، حدثنا ابن نمیر
بخاری مسلم کے رجال میں سے، عن ہشام ابن عروہ بخاری مسلم کے رجال میں سے، اور روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے بخاری مسلم کے رجال میں سے، ان ابا بکر وعمر ابا بکر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں حاضر نہیں تھے، کانا فی الانصار یہ انصار کے ساتھ تھے، فدفن قبل ان یرجع یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی اور یہ اس سے پہلے کہ وہ آ جاتے تدفین ہوگی۔ اچھا اب یہ سند نہایت ہی صحیح ہے، ملاحظہ فرمائی کتاب ہے صحیح بخاری، یہاں پر حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابن نمیر ہشام ابن عروہ اپنے والد سے، اور یہ حدیث یہ سند مسلم میں بھی ہے، ملاحظہ فرمائی مسلم میں شاب دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 80 میں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وہی جو کتاب کا مصنف تھا، حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ مسلم کی حدیث، بس یہ بشرط بخاری و مسلم یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث صحیح ہے کہ یہ دونوں وہاں پہ دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھے۔ صحیح ہے بھائی، تسلی ہوگی؟ جی بھائی بالکل، بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ، اشہد ان اشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین، واشہد ان علیا واشہد ان علی ولی اللہ ولی اللہ وحجۃ اللہ وحجت اللہ علی الخلائق اجمعین علی الخلائق الاجمعین وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ الرسول اللہ ووصیہ ووصیہ بلا فاصل بلا فصل، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والحجة المنتظر المهدي کیا والحجة دوبارہ بولیں تھوڑا، والحجة المنتظر 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 ابن الحسن ابن الحسن المهدي المہدی أئمتي ائمتی وسادتي وسعودی وسادتي وسعادتی وحجج الله وحجت اللہ على الخلائق علی الخلائق أجمعين اجمعین، شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ 12 امام کہ 12 امام میرے امام ہیں، میرے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وسیع رسول اور اللہ جانشین صلی ہیں، اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وسیع اور جانشین ہیں، ان سے محبت کرنا اور ان کے شیعوں سے محبت کرنا میرا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا اور ان شیعوں سے محبت کرنا میرا ایمان، اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے۔ ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے۔ الحمدللہ، خداوند متعال آپ کو جزائے خیر دے، خداوند متعال آپ سے قبول فرمائے، اور آمین خداوند متعال آپ کو ایمان کے راستے پہ اور آمین عمل صالح کے راستے پہ رشد، ہدایت اور ثبات قدم عنایت فرمائے۔ بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، آمین ویلکم، آمین، خدا جزائے اللہ خیر دے، یا علی مدد، یا علی مدد، حافظ۔ خداوند متعال آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار بحق امیر المؤمنین علیہ السلام، بحق 14 معصومین علیہم السلام، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگار تجھے واسطہ ہے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج،
اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارہ ہماری گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت، ان کی مودت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی شیعوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے مبغضین سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے حق پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے بیزار رہنا، ان سے دور رہنا اور ان سے براءت رکھنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو نور سے بر دے، ان کے قبور پہ اپنی رحمت اپنی مغفرت نازل فرما، ان کے قبور کو جنت کے باغوں کا بہترین باغ اور بنا دے اور ان پہ جنت کے بہترین نعمات نازل فرما، پروردگارہ ہمیں شفاعت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ اور شفاعت آل حبیب صلواتک علیہم نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ایمان عطا فرما، ہمیں اشرار کی شر سے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو لوگ صاحب حاجات ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ان کے حوائج برآورد فرما، پروردگار ہمارے قرضے چکا دے، ہمیں رزق حلال عنایت فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرما، پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، پروردگار وہ حاجات جو تو جانتا ہے، پروردگار تو انہیں برآورد فرما، اللہ اپنے حاجات کو یاد کیجئے، اب جو حاجت ہیں دل میں ابھی یاد کرو ان کو، اللہم صلی علی محمد حیدر کے نام پر یا رب، صحرا کے نام پر یا رب، اپنے حوائج کو یاد کیجئے،